ایک دفعہ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ رات کو محل کے بلا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بلا خانے کی چھت پر کون لوگ ایسی جرات کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون ہے۔ انسانی شکل میں یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، حیرت ہے کہ شاہی بلا خانے پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ولایت کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرشتے تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ چنانچہ عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہو کر آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور یاد الہی کے لیے اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سلطنت بلخی چھوڑ کر حضرت ابراہیم بن ادھم نشاپور کے شہر میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ 10 برس تک شہر آئے نشاپور میں دیوانہ دار عبادت میں مصروف رہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کی دولت بڑھاتے رہے، کیونکہ تمام خواہشات نفسانی اور ظاہری آرائشوں سے اللہ تعالیٰ نے دل پاک کر دیا تھا۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ ایک دن سلطنت بلخ کا ایک وزیر اس طرف سے گزرا۔ بادشاہ کو اس فقیر نے حال میں دیکھ کر اس وزیر نے جو طرح طرح کے روحانی امراض میں مبتلا تھا انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا حماقت ہے کہ بادشاہت چھوڑ کر فقیر بن کر بیٹھ گیا ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف علم ہوا کہ یہ شخص میری اللہ تعالیٰ کی محبت میں اختیار کی جانے والی فقیری پر حیران ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تاکہ وزیر کو اپنے برے گمان پر ندامت ہو اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور آواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ میری سوئی عطا فرما دیجیے۔ دریا کی سطح پر فوراً ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئیں جن کے لبوں پر ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔ ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ اے شیخ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ سوئیاں قبول فرمائیے۔ جب اس وزیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے برے خیالات، جہالت اور نادانی پر سخت اور شرمندگی و ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا، افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کامل اللہ والے کے مقام سے آگے ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں، میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں، جبکہ مچھلیاں اس معرفت سے سعادت مند اور نیک بخت ہیں۔ یہ سوچتے ہی اس وزیر پر دریا طاری ہو گیا۔ دیر تک افسوس اور ندامت سے روتا رہا اور اس گریہ ندامت اور شیخ کامل حضرت ابراہیم بن ادھم کی تھوڑی سی دیر کی صحبت کی برکت سے وزیر کی کایا پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں بھی پیدا ہو گئی۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم نے اس وزیر سے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، اب بتاؤ اللہ کے راستے میں یہ دل کی سلطنت بہتر ہے یا وہ بلخ کی حقیر فانی سلطنت؟
شاہ بلخ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہوئی تو اس لمحے وزارت سے استعفیٰ دے دیا اور بادشاہ کے ساتھ صحرا نشینی اختیار کر لی۔